وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سيقول السفهاء من الناس ما وَلَّاهُمْ عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے خاص فضل و کرم سے قرآن کریم کا مطالعہ جاری ہے، اور پھر بڑی ہی رحمت والی، برکت والی، بخشش والی اور اللہ کی عطاؤں والی گھڑیاں ہیں، رمضان کے لمحے، رمضان کی گھڑیاں، جن پہ مسلسل اللہ کے بندوں پر رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، آج ہمارے سامنے سورہ بقرہ کی آیات نمبر 142 اور 147، 142 سے 147 تک، یہاں سے دوسرے پارے کا پہلا رکوع ہے، اس کے بارے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کما حقہ پوری صداقت، دیانت اور امانت کے ساتھ قرآن کے مفہوم مطلب کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں تعمیر کعبہ کا اور ملت ابراہیم کا تذکرہ ہے، اور پھر موجودہ جو آیات ہے اس سے ملا جلا مضمون ہے۔ اس میں مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کر دیا گیا، تو اس بارے میں چند باتیں جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ کیا وجوہات تھیں جن وجوہات کی بنیاد پر، بنا پر اس کعبے کو تبدیل کیا گیا، کیا ضرورت پیش آئی۔ تو گزارش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بڑی تلخ اور مشکل زندگی گزار کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں اپنے ہجرت فرمائی، اور وہاں جا کے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ چلے گئے، اگرچہ آپ نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی پڑھتے تھے، لیکن بیت اللہ کی جدائی آپ کو کسی صورت بھی گوارا نہیں تھی، آپ اس کو برداشت نہیں کر رہے تھے۔ وہاں مکہ میں رہ کر آپ اس انداز میں نماز پڑھتے کہ منہ آپ کا بیت المقدس کی طرف ہوتا، لیکن درمیان میں کعبۃ اللہ بھی آ جاتا، یعنی وہ کعبۃ اللہ کے ساتھ آپ کا جو دلی لگاؤ ہے، دلی پیار ہے، آپ کے جد امجد ابراہیم خلیل کا تیار کردہ، بنا کردہ، جس کی بنا اور جس کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں بھی کی تھیں، وہ دعائیں اس کعبۃ اللہ کی آبادی کی دعائیں، یہاں رحمتوں کے نزول کی دعائیں، یہاں امن کے قیام کی دعائیں، یہاں پہ وافر رزق کے ملنے کی دعائیں، اور پھر یہ دعا بھی کہ اللہ ایک ایسا رسول اور پیغمبر بھیج جو اس کو آباد کرے، اور پھر اس پہ تیری توحید کے پرچم کو سر بلند کرے، اور پوری دنیا کو ایک پرچم تلے اکٹھا جمع کر دے۔ یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر آپ کا دل ہمیشہ اس کعبۃ اللہ کے ساتھ لگا رہتا تھا۔ لیکن وہاں گئے 16-17 مہینے آپ نے ایسے نمازیں پڑھیں کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، چونکہ اللہ کا حکم تھا، لیکن آپ کی جو بے قرار نگاہیں ہیں وہ آسمان کی طرف اٹھتی تھیں۔ ان نگاہوں میں یہ سوال ہوتا تھا کہ اللہ مجھے وہ قبلہ نصیب کیوں نہیں ہو جاتا جس کیفیت کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے پیغمبر محترم، اے نبی مکرم، ہم نے آپ کی نگاہ پریشان کو آسمان کی طرف اٹھتا دیکھا ہے، ہم اس میں طلب بھی دیکھ رہے ہیں، اس میں چاہت بھی دیکھ رہے ہیں کہ قبلہ تبدیل ہونا چاہیے۔
ہم ان قریب آپ کی دل کی خواہش پوری کر دیں گے اور ضرور آپ کو وہی قبلہ دیں گے جس کی آپ کو خواہش ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی بڑی غور کرنے کی سوچنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طلب، اتنی چاہت، اتنی بے قراری کے باوجود آپ کی نگاہیں اپنے مالک، قادر، فاتر، خالق کی طرف اٹھتی ہیں، خود کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ آپ نے خود کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ میں از خود اپنا قبلہ تبدیل کر لوں۔ جب تک اللہ کا فیصلہ آ نہ جائے، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل نہ جائے، آپ تو اپنی زبان کو، اپنے لبوں کو جنبش نہیں دیتے، قدم کو اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی اس پریشانی کو دیکھا ہے، اس پریشانی کی ہم اس کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں، جذبے کو بھی جانتے ہیں۔ ان قریب ہم آپ کو وہ قبلہ دیں گے جو آپ کی خواہشوں کے عین مطابق ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے قبلہ تبدیل کرنے کی، جو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہے کہ اس میں اہل ایمان کا اور اہل کفر کا امتحان بھی تھا۔ اہل ایمان کی وفاداری کا امتحان تھا اور کفر کے عقل و شعور کا امتحان تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں، کہ جس طرح وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو قبلہ تبدیل کیا ہے اس لیے کہ ہم جان لیں، لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ممن ينقلب علی عقبیہ، کہ کون اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، یو ٹرن لے لیتا ہے، جس کی بات کا وزن ہی کوئی نہیں ہے، اس کے اندر ثابت قدمی، استقامت ہی نہیں ہے۔ آج کچھ بات کرتا ہے، کل کچھ بات کرتا ہے، ایسی باتیں کرنے والا، قدم قدم پہ پھر جانے والا، اپنی ایڑیوں پہ پھر جانے والا، ہر بات پہ یو ٹرن لینے والا، اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا بندہ، مومن بندہ، مسلمان بندہ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ادھر حکم ہوا، اللہ نے فرمایا کہ قبلہ تبدیل ہو جائے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے نماز کے اندر اپنی جہت کو تبدیل کر لیا، نماز کے اندر اپنا قبلہ تبدیل کر لیا۔ سوچا، ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ ابھی تو ہم ادھر تھے، ابھی سوچیں گے، سمجھیں گے، مشورہ کس کا، سوچ کیسی، اس پہ مشورے کیسے کرنے، جو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا۔ اور مومنوں نے مان لیا اور منافقوں نے، کافروں نے، بے اعتدالی کرنے والوں نے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، بے وقوف لوگ۔ ان لوگوں کو قرآن نے بے وقوف کہا کہ جو قرآن کے حکم کے بعد بھی اپنی عقل سے کام لیتے ہیں، پھر اپنی سوچ بچار کرتے ہیں، پھر اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ نے اپنے قرآن کریم میں بے وقوف کہا، فرمایا کہ بے وقوف یہ کہیں گے کہ ما واللہم ان قبلتہم التی کانوا علیہا، کس بات کی وجہ سے، کیا ضرورت پڑی تھی کہ ان لوگوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر دیا؟ اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کل اعلان کر دیجئے، ان کو بتا دیجئے، للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی مغرب بھی، تمام پہلو، تمام اطراف، تمام جہتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ جس طرف چاہے اس طرف لوگوں کے منہ کروا کے ان کے قبلے کو تبدیل کر سکتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی اس کے اختیار میں ہے کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت بھی اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے دیتا ہے۔ جن دلوں میں بے قراری نہیں، جن دلوں میں جذبہ ایثار نہیں، جن دلوں میں جذبہ اطاعت و فرما برداری نہیں، ان کو ہدایت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ نصیب
ہدایت بھی وہاں نصیب ہوتی ہے جن کے اندر جذبہ اطاعت و فرما برداری موجود ہوتا ہے۔ زمین ہی زرخیز نہ ہو پھر وہاں پہ انگوریاں کیسے پھوٹیں گی؟ ایمان کی انگوری اس زمین سے پھوٹتی ہے جس کے اندر ایمان کی، عقیدے کی، جذبے کی زرخیزی موجود ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو یہ چیک کرنا تھا، کر لیا کہ کون کون ہماری طرف آتے ہیں اور کون کون دوسری طرف جاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات یہ بھی ہے، جتنی زمین ہے ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے آخری پیغمبر کی امت کے لیے ساری زمین سجدہ گاہ بنا دی، جہاں مرضی نماز پڑھو، پوری زمین سجدہ گاہ ہے۔ لیکن یہ تو اس کی عطا ہے، اس کی عنایت ہے کہ اس نے کچھ زمین کے ٹکڑے ان کو زیادہ مکرم و مقدس و محترم بنا دیا، ان کو مساجد کا درجہ دے دیا، اور ایک خاص جگہ جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اگر یہ نہ بھی ہوتا، اللہ تو اس پہ قادر ہے، اللہ نے اپنے بندوں کی آسانی کے لیے سلسلہ کیا ہے۔ ویسے تو ساری زمین ہی قل اللہ المشرق والمغرب، ساری زمین مشرق مغرب سب اللہ کے لیے ہے، اور ساری زمین اس نے سجدہ گاہ بنا دی۔ اور پھر اس اعلان کے بعد مومنوں کا پتہ چل گیا کہ مومنوں نے اپنے سر تسلیم کو خم کر لیا، اور باغیوں سرکشوں کا پتہ چل گیا، جنہوں نے اعتراضات اٹھائے، جنہوں نے بات نہیں مانی، اور جنہوں نے مختلف باتیں کی، اور جنہوں نے مختلف تہمتیں لگائیں پیغمبر پر، اسلام پر، دین پر، اور اللہ پر بھی تہمتیں لگانے سے گریز نہیں کیا، ان لوگوں کا پتہ چل گیا۔ اور پھر یہاں یہ بھی فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد جو لوگ نمازیں پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، بیت اللہ خانہ کعبہ اس کو مسجد حرام بنانے سے پہلے وہ فوت ہو گئے، تو ان کی نمازیں ضائع نہیں ہوئیں۔ مت خیال کرنا کہ ان کی نمازیں ضائع ہو گئی ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ان کا ایمان، ان کا ایقان، ان کا عمل، ان کی کوششیں، ان کی محنتیں سب اللہ کے ہاں مقبول ہو گئیں۔ جو موجود ہیں وہ بھی، جو چلے گئے راہ راست پہ تھے وہ بھی۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ جب ایمان لے آئے بندہ، جب بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، جب اپنی مرضی کو ختم کر کے مٹا کے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزارنا شروع کر دے، تو وہ کسی علاقے میں ہو، کسی دور میں ہو، وہ کسی طور بھی ناکام نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ناکام ہونے بھی نہیں دیتا۔